چترال میں 1000 جب بچے پیدا ہوتے تھے تو تقریباً 230 بچے فوت ہوتے تھے پہلے سال میں اپنی زندگی کے، اور جو ماؤں کے مرنے کی شرح تھی 1 لاکھ زچگی میں کوئی 550 سے زیادہ مائیں فوت ہوتی تھی۔ یہ وہ دور ہے جب انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ وہ دور ہے جب اتنی فاسٹ کمیونیکیشن نہیں تھی۔ 89 91 92 چترال، یعنی اس وقت آپ چترال سے بیٹھ کے اسکالرشپس ہنٹ کر کے پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے پاس تو کوئی عذر ہی نہیں بچتا، جو آج 5G یا 4G انٹرنیٹ پہ ہیں اور ہر یونیورسٹی ایک کلک اوے ہے۔ جو دوسری جگہ ایک خاتون کو اس نے کوشچن کیا کہ ڈائریا کیا ہے، تو اس نے جواب یہ دیا، ہم نے اس کو رٹوایا تھا، اس نے جواب دیا کہ جس کو لگتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ IMN کے پلیٹ فارم سے ایک اور دلچسپ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محفوظ اللہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام پچھلے تمام پروگراموں سے تھوڑا ہٹ کے ہم نے پلان کیا ہے، اور آج کا پروگرام ہمارا فوکس ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر۔ اگر میں اس کو زیادہ فوکس کے ساتھ بات کروں تو ڈیولپمنٹ پالیسی کے اوپر، اور اس کا پھر ہم احاطہ کریں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ اور آج کے پروگرام میں خاص بات یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسے مہمان کو لے کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو کسی تعارف کے تو محتاج ہیں نہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ ہم شروع کہاں سے کریں، کہ آپ کا تعارف اتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے، بہت سے ایسے اسپیکٹس کے ساتھ ہے کہ ہم مزید اس پہ کوئی بات کرنے سے پہلے سیدھا آپ کے مہمان صاحب کا تعارف ہم کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر احسان اللہ میر صاحب، سر ویلکم ٹو دا پروگرام۔ جیسے کہ پروگرام میں میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ آپ کا تعارف مجھے کرواتے ہوئے تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی تھی کہ میں شروع کہاں سے کروں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں آپ ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ کا جو تعارف ہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ایک ایکسپرٹ کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ بہت سے انسٹیٹیوشنز کو آپ نے ہیڈ کیا اور بہت سے بڑے بڑے اداروں کے ساتھ آپ وابستہ رہے، بہت کی پوزیشنز پہ رہے، اور گلگت بلتستان کی جہاں پہ ڈیولپمنٹ پالیسیز اور ان کے جو بڑے بڑے پروگرامز کا نام آتا ہے تو آپ کا نام لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ تو سر، میں اپنے محدود معلومات سے آپ کا تعارف کروانے کے بجائے میں سٹارٹ یہاں سے کروں گا کہ کچھ ہمیں اپنے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اور پھر جو کیریئر آپ نے سٹارٹ کیا اب خود ہی تھوڑا ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو ہمارے لیے زیادہ میرے خیال میں آسانی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ پروفیسر صاحب۔ عام طور پہ یہ سوال مجھے بھی پوز کیا جاتا ہے کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں، یہ ڈیولپمنٹ فیلڈ میں آپ کیا کر رہے ہیں، یا اس جگہ آپ کیا کر رہے ہیں، جس طرح مختلف جگہوں پہ جہاں میں نے کام کیا۔ اور یہ واقعی میرے لیے بھی ایک مشکل سوال ہے کہ میں اس کو کس طرح سے جواب دوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے آدمی دائرے کے ساتھ بہتا ہے، تو شاید میرے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہاں کا سفر کیسے ہوا سے شروع کروں۔ MBBS میں نے 87 میں کیا، پنجاب سے کیا، پنجاب میڈیکل کالج سے، پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب کیا۔ ہاؤس جاب میں نے 88 میں کیا، پورا 88 کا سال میں نے ہاؤس جاب انٹرنل میڈیسن میں کیا، اور ارادہ بھی میرا یہی تھا کہ آگے بھی اس میڈیسن کو کنٹینیو کروں گا۔ تو وہاں میرے پروفیسر ایک جو صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، پروفیسر بلال اصغر، تو وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر ڈیٹا جمع کرو، ریسرچ کرو۔ تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس چیز کا ڈیٹا جمع کرو۔ تو ہم نے کیا کیا کہ وہ جو مریض ہمارے پاس آتے تھے میں نے ان کی لسٹ تیار کرنی شروع کر دی، اور ان کے ساتھ کیا ہوا تو میں نے دیکھا کہ انڈور میں نے کوئی مور دین 500 مریضوں کو پرسنلی بیڈ پہ ٹریٹ کیا انڈور میں۔ تو میرے لیے یہی ڈیٹا تھا۔ اس دوران میں پبلک سروس کمیشن کی گلگت کی سیٹیں آ گئیں، تو میں نے اپلائی کیا، اور جب میں اپلائی کر رہا تھا تو اس دوران میں مجھے پتہ چلا کہ آغا خان ہیلتھ سروس والے بھی کچھ ڈاکٹروں کو لے رہے ہیں، تو میں نے ایک اپلیکیشن وہاں بھی بھجوا دی۔ آغا خان ہیلتھ سروس نے مجھے پہلے لیا، انٹرویو کیا اور مجھے پہلے ہائر کیا، تو پبلک سروس کمیشن میں پھر میں گیا ہی نہیں۔ انہوں نے مجھے یہ 89 کی بات ہے، 88 میں میں فارغ ہو گیا، اینڈ آف 88، 31 دسمبر، ویری رائٹلی 31 دسمبر 88 کو میرا ہاؤس جاب ختم ہو گیا، میں گلگت واپس آ گیا۔ 89 میں مجھے انٹرویو کے لیے بلایا، کوئی شاید جنوری یا فروری میں۔
مارچ میں میری اپوائنٹمنٹ لیٹر مجھے ملا. 13 مارچ کو میں نے چترال میں آغا خان ہیلتھ سروس کو جوائن کیا. اچھا، آپ نے کیریئر کا آغاز چترال سے کیا. صحیح. اور کوئی 3.5 سال میں چترال میں رہا. اور چترال میں جو ہم نے کام شروع کیا وہ جب ہم وہاں گئے تو انٹرسٹنگلی تھوڑا سا یہ لمبا ہو جائے گا انٹروڈکشن. تو وہاں یہ حالت تھی کہ چترال میں 1000 جب بچے پیدا ہوتے تھے تو تقریباً 230 بچے فوت ہوتے تھے پہلے سال میں اپنی زندگی کے. اور جو ماؤں کے مرنے کی شرح تھی 1 لاکھ زچگی میں کوئی 550 سے زیادہ مائیں فوت ہوتی تھی. اور 5 سال کی عمر میں جو بچے فوت ہوتے تھے وہ بھی تقریباً 200 سے اوپر ان کی بھی شرح اموات تھی. ڈائریا اور نمونیا 2 مین کلرز تھے. تو منسٹری آف ہیلتھ USAID اور آغا خان ہیلتھ سروس نے 2 پائلٹ پروجیکٹ شروع کیے. ایک غزر میں سنگل میں، ایک چترال میں. لوٹ کو تحصیل کہتے تھے ان کو، اس میں چترال میں شروع کر دیا. تو ہم نے کوئی 3.5 سال میں نے چترال میں ان کے ساتھ کام کیا. کام یہ تھا کہ امیونائزیشن کرنا ماؤں کو، اور پیدا ہونے کے بعد بچوں کو، ماؤں کو ڈیلیوری ٹرینڈ ہیلتھ ورکر سے کروانا، انیشل ہیلتھ ورکرز کو ٹرین کرنا، اور انیشلی ڈائریا اور نمونیا کا ٹریٹمنٹ گھر کے لیول پہ کرنا. اسی دوران آپ انگلینڈ گئے تھے؟ جی میں بتا رہا ہوں، وہ اسی کے ساتھ ہی آئے گا. تو جب میں یہ ہم کر رہے تھے کوئی 350 سے زیادہ ہم نے ہیلتھ ورکرز اور دائیوں کو ٹرین کیا تو میرے ساتھ آغا خان یونیورسٹی سے مسلسل لوگ آتے تھے. تو وہ انٹرسٹڈ تھے کہ کس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں آپ کو صرف 2 اس میں اگزامپلس دینا چاہ رہا ہوں، قصہ مختصر کروں گا. ایک ڈاکٹر آئے عبدالخالق صاحب، امیر عبدالخالق ان کا نام تھا. اس نے کہا یار یہ پبلک ہیلتھ میں لندن یونیورسٹی میں ہے سکول، لندن سکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن دنیا میں نمبر 1 ہے. وہاں سے آپ نے MSc کرنی ہے، اور MSc بھی پبلک ہیلتھ میں کرنی ہے، اور جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ہے اس میں آپ نے MSc کرنی ہے. یہ ٹرانزیشن کا سفر یہاں سے شروع ہو رہا ہے مینجمنٹ کی. جی. اور دوسرا انہوں نے اس دوران میں ہماری ایویلیویشن ہوئی. تو یہ لوگ آئے تقریباً کوئی امریکہ سے، کوئی افریقہ سے، کوئی سینٹرل امریکہ وغیرہ سے لوگ آئے تھے. تو ایک صاحب آئے، اس نے کہا کہ لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اس پروگرام سے کوئی فائدہ ہوا؟ تو ایک خاتون نے ان کو کہا ہمارے ساتھ آؤ. اچھا آؤ کہا تو وہ پوری ٹیم گئی. وہ نالا کراس کر کے وہ دکھانے لے کے جی لے کے گئے. تو میں بھی حیران ہو گیا کہ یار ہم نے تو ان کو ایسی تیاری نہیں کی، ہم نے تو ان کو رٹوایا ہے کہ یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے. تو لیکن انہوں نے وہ کہا نہیں، ہمارے ساتھ آؤ کہا. ان کے ساتھ وہ گئے، جا کے قبرستان لے گئے. قبرستان میں انہوں نے کہا کہ ہر سال یہاں بے شمار نئی قبریں کھدتی تھی. پچھلے 3 سالوں میں ہمارے پاس صرف یہ قبریں ہمارے گاؤں کی ہیں جو چند قبریں تھیں بچوں کی. یعنی ایویڈنس بیس اس نے ایسا، انہوں نے کوئی ایسا جواب دیا کہ ہمیں پسینے آئے. ان لوگوں نے کہا ہے کہ مزید میرے خیال سے ایویلیویشن نہیں کرنی چاہیے. جو دوسری جگہ ایک خاتون کو اس نے کوشچن کیا کہ ڈائریا کیا ہے، تو اس نے جواب یہ دیا، ہم نے اس کو رٹوایا تھا، اس نے جواب دیا کہ جس کو لگتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے. ان 2 کے بعد نا وہ پھر انہوں نے کہا کوشچن نہیں کرنے کا. اچھا، پھر اسی سیکٹر میں آپ کا لندن کا سفر ہوا. تو اس دوران میں چونکہ میں وہاں تھا، امیر عبدالخالق صاحب نے مجھے انسٹیگیٹ کیا کہ جناب آپ نے لندن سے پڑھنا ہے. تو اب اس زمانے میں چترال سے آپ یہ دیکھیں کہ گلگت کا ٹیلی فون 1 منٹ کا 37 روپے لگتے تھے، جبکہ میری تنخواہ اس وقت 5000 روپے تھی. لندن کے لیے میں بس ہر ہفتے بیٹھ کے ایک خط مختلف یونیورسٹیز کو لکھتا تھا، اور ایک ڈونر ایجنسیز کو انہوں نے، امیر صاحب نے ہی، خالق صاحب نے ہی مجھے وہ لسٹ دی تھی کہ کہاں ڈونرز ہیں، کہاں یونیورسٹیز ہیں. تو چونکہ نیٹ کا تو زمانہ تھا نہیں، ٹیلی فون تھا نہیں، فون نہیں ہو سکتا تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، تو میں خط لکھتا تھا. ہر ہفتے ایک یونیورسٹی کو خط لکھتا. دوسرے سال میں میرا آسٹریا میں میری ایڈمیشن ہوئی. اچھا، پہلے آپ کا ایڈمیشن آسٹریا میں، تو لیکن مجھے فنڈنگ نہیں ملی. دوسری
اگلے سال کے لیے میں نے ان کو ریگریٹ کیا. میں نے کہا اگلے سال کے لیے میں کوشش کروں گا. انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس سلاٹ ہوا تو ہم اگلے سال کے لیے آپ کو. یہ خط و کتابت ہو رہا تھا. اچھا، اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات جو آپ کی بات سے مجھے لگ رہی ہے اور ہمارے جو آج کے جو میں قطع کلامی کر کے بات بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ یہ وہ دور ہے جب انٹرنیٹ نہیں تھا. یہ وہ دور ہے جب اتنی فاسٹ کمیونیکیشن نہیں تھی. 89 91 92 چترال، یعنی اس وقت آپ چترال سے بیٹھ کے اسکالرشپس ہنٹ کر کے پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے پاس تو کوئی عذر ہی نہیں بچتا جو آج 5G یا 4G انٹرنیٹ پہ ہیں اور ہر یونیورسٹی ایک کلک اوے ہے. تو دیٹس ریئلی این انسپائرنگ اسٹوری. سر پلیز کنٹینیو. جی نیکسٹ ایئر میں نے لندن اسکول آف ہائیجین کو اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کو ٹارگیٹ کر کے ان کو اپلیکیشن لکھا. اپلیکیشن کے ساتھ اپنی جسٹیفیکیشن لکھنی ہوتی ہے. تو میرے پاس 1 سال کا مزید تھا. تو میں نے وہ ڈیٹا جو ہم نے کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو فائنڈنگز آئی تھیں، یہ میں نے ان کو بھجوائیں. تو انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کر دیا. اب ایکسیپٹ کر لیا تو میرے پاس فنڈنگ نہیں ہے. تو میں نے بہت ساری جگہوں پہ اپلائی کیا اور میں کرتا تھا. اب تو میں ہیبٹ بن چکی تھی اپلائی کرنے کی. تو مجھے ایک جنیوا سے ISP کہتے ہیں، انٹرنیشنل اسکالرشپ پروگرام، آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا. تو وہ بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں. پاکستان سے اس سال میں انہوں نے صرف 2 لوگوں کو دیا. ایک میں تھا، ایک کراچی کے. تو 2 پولر اینڈ تھے. تو بہرحال میں آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ انہوں نے مجھے دے دیا وداؤٹ اینی بانڈ، وداؤٹ اینی کمٹمنٹ کہ جی آپ کیا کریں گے کیا نہیں. تو انہوں نے مجھے پیسے دے دیے اور اس زمانے میں 17,000 پاؤنڈ مجھے دے دیے اور اس میں سے 11,000 میری ٹیوشن فیس تھی. تو 5-6 ہزار مجھے لیونگ اور ٹریول وغیرہ کے لیے بچتے تھے. تو اینی ویز میں نے وہ وہاں گیا. تو سر یہ ایک آپ کا نیا ایک چیپٹر لائف کا شروع ہوتا ہے ہیلتھ مینجمنٹ میں. میں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جب میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو پڑھنے کا میرے پاس آپشنز تھے، ان آپشنز میں سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں ریسرچر نہیں بن سکتا. تو کیوں نہ میں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ جاؤں اور ایسی چیز رکھوں جو میرے کام آئے میرے فیوچر کے لیے. تو میں نے اس میں آرگنائزیشنل مینجمنٹ، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن، فائنینسز، پروپوزل رائٹنگ، اس طرح کی چیزیں میں نے لے لی. ڈاکٹر اسٹڈینگ دا مینجمنٹ سبجیکٹ. جی ایکسپیرینس. جی تو یہ میرے لیے نیا بھی تھا. لیکن اس سے پہلے چونکہ میں تھوڑا بہت فیلڈ میں کام کر چکا تھا، ڈیٹا کے ساتھ میری آلریڈی ہینڈلنگ تھی. اور میں گلگت بلتستان کا DHQ ہاسپٹل جا کے DHO گلگت سے کوئی پچھلے 10 سال کا جو ان کے پاس کاغذوں میں ڈیٹا تھا وہ سب میں اٹھا کے لے گیا تھا. اچھا، اپنے ساتھ میں ڈیٹا لے گیا تھا. لیکن وہاں جا کے جب مجھے یہ لگا تو میں نے کہا کہ نہیں، میں ہیلتھ کیئر، پرائمری ہیلتھ کیئر کو کیوں نہ ایویلیویٹ کر لوں. تو میرا تھیسس ایویلیویشن پہ تھا. تو میں نے پاکستان بلکہ گلگت بلتستان کے ہیلتھ کیئر کو جس پہ میں کام کر رہا تھا اس کو ایویلیویٹ کیا. میرا تھیسس اس میں تھا. اچھا سر، ایک چھوٹا سا میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے پبلک ہیلتھ مینجمنٹ کی، اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ وین یو کم بیک ٹو پاکستان اور کچھ عرصے کے بعد ہم آپ کو مختلف ایک کاموں میں دیکھتے ہیں. کہیں پہ سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں، کہیں پہ کلائمیٹ سے ریلیونٹ، کہیں سے کوئی ایگری بیس. تو سر یہ کیسی ٹرانزیکشن ہے کہ کہاں پبلک ہیلتھ مینجمنٹ اور کہاں یو آر انٹو دا کور ہارڈ کور ڈیولپمنٹ پروسیس. تو اس کو تھوڑا سا 89 سے 97 تک میں ایک HS کے ساتھ رہا، ایک ADN کے ساتھ رہا. اس دوران میں نے اپنی MSc بھی کر لی. اس دوران میں 97 میں مجھے 96 کے اینڈ میں رادر IUCN کی کوئی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی گلگت بلتستان کے لیے کہ ایک اسٹریٹجی بنانی ہے گلگت بلتستان کے لیے، انوائرمنٹ کم ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بنانی ہے. تو میں نے بھی بائی چانس کسی نے مجھے کیا کہتے ہیں پروموٹ کیا یا مجھے جوش دلایا کہ جی آپ بھی اپلائی کرو. تو مجھے کہا کہ ہیلتھ اور انوائرمنٹ دے گو ہینڈ ان ہینڈ. تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. تو آپ کا کنٹریبیوشن اس میں ہوگا. اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ ہیلتھ کو زیادہ بہتر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دیٹس وائی میں نے کہا کہ میں انوائرمنٹ میں چلا جاتا ہوں. تو مینجمنٹ کا تو میرے پاس تھوڑا بہت ڈرفٹنگ اوے والا پروسیس ہو گیا ہے. اب میں وہاں گیا تو بہرحال انٹرویو کا پروسیس ہوا اور آپ کو بتاؤں ایک ٹیسٹ ہوا اور وہ ٹیسٹ مینجمنٹ پہ ٹیسٹ تھا، ریٹن ٹیسٹ، ہینڈ ریٹن ٹیسٹ. اور میرے ساتھ فیڈرل سیکرٹریز لیول کے لوگ تھے جو میرے ساتھ ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے. اور اس کے بعد میں کوالیفائی کر گیا
7 سال میں گلگت بلتستان میں IUCN کے ساتھ رہا، لیکن میں بیس کرتا تھا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان میں۔ سر یہ جہاں تک میری معلومات ہیں، مجھے تھوڑا بہت اپنا اسکول کے وقت سے بھی یاد ہے آپ کی ان ایکٹیویٹیز کا، تو یہ میرے خیال میں آپ نے کوئی بیسک ایک ڈاکومنٹ جنریٹ کیا تھا، if I am not wrong۔ جی بالکل۔ اس ڈیولپمنٹ اس پر تھوڑا سا اگر بات انیشلی انہوں نے کہا کہ جی ایک کنزرویشن اسٹریٹجی بناتے ہیں ہم گلگت بلتستان کے لیے۔ اس زمانے میں انوائرمنٹ بہت ہائی تھا، ان تھا بڑا کہ جناب انوائرمنٹ جس طرح آج کل کلائمیٹ چینج ان ہو گیا ہے، اس زمانے میں انوائرمنٹ ان تھا۔ تو انہوں نے کہا انوائرمنٹل امپیکٹس کو دیکھنے کے لیے ہم بناتے ہیں، لیکن اس دوران میں ایک اس میں اسٹریٹجی کا شفٹ ہوا۔ وہ شفٹ یہ ہوا ہم صرف ڈیولپمنٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو ہمیں دیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف انوائرمنٹ کو۔ تو انہوں نے کہا انوائرمنٹ کا امپیکٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس اسٹریٹجی کا نام ہم چینج کرتے ہیں، پیراڈائم شفٹ کر کے اس کو انوائرمنٹ سے اٹھا کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ اور سر اس رپورٹ کا مطلب بڑا مشہور پھر یہ رپورٹ ہوئی جو اس پروجیکٹ کا آؤٹ کم تھا۔ اس کے لیے میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے گلگت بلتستان کے ہر یونین کونسل میں 3 سال ہم نے لگائے، ہر یونین کونسل میں لوگوں کے ساتھ میل اینڈ فیمیل کنسلٹیشنز کیے، اے سے لے کے ڈبلیو تک کے ایشوز، ایگریکلچر، بی، بایو ڈائیورسٹی، سی آپ لے لیں، ڈی لے لیں، ای لے لیں، ایف لے لیں، جو بھی اس میں سیگمنٹس پڑھتے تھے۔ رپورٹ میری نظر سے گزری ہے، ایٹ دیٹ ٹائم 18 سبجیکٹس تھے۔ یہ رپورٹ اتنی جامع ہے اور میرے خیال میں بہت سے جب ڈیولپمنٹ کے اس پر پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں تو یہ بیس لائن کا کام کرتی ہے، بیس لائن کا کام کرتی ہے اور اس کو ریفر ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا آپ کا کنٹریبیوشن تھا اس کے اوپر۔ سر ہیونگ سیڈ دیٹ کتنا ایک بیسک آپ کا جو ہمیں اب اندازہ ایک ہوتا جا رہا ہے کہ جب ان چیزوں نے آپ کا ایک میرے خیال میں ایک ڈائریکشن سیٹ کی، اور ان ادر ورڈز کہ آپ کا فیوچر جو آپ دیکھنا شاید شروع ہوا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر، تو یہاں سے آپ نے ایک آپ کو ایک شاید امپیٹس ملا، ایک پش ملا کہ وائی ناٹ گوئنگ ٹو دا مین۔ اس میں آپ کی بات، اس میں جو مجھے ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی، چونکہ میں خود اس کنسلٹیشنز میں جاتا تھا، تو ہم نے 5000 لوگوں کو کنسلٹ کیا ان ایشوز کو، پھر ان ایشوز کے اوپر ہم نے ایکسپرٹس بٹھا دیے کہ ان کا آپ سلوشن لکھ لیں۔ وہ سلوشنز سائیکل آپ کہیں لوپ کمپلیٹ کرنے کے لیے واپس ہم یہ سلوشنز لے کے گئے ہیں کمیونٹیز میں، ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے ہم نے ریکنسلٹیشن کیا کہ کیا یہ جو سلوشن ان ایکسپرٹس نے دیا آپ کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور سارے کنسرنڈ جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا۔ تو گورنمنٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ واحد اسٹریٹجی تھی جس کو گورنمنٹ نے اتنا اون کیا، آج تک گورنمنٹ یاد کرتی ہے اور آج بھی اس کو ریفر کرتی ہے، اور اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے کوئی 500 سے زیادہ گورنمنٹ کے آفیسرز کو ٹرین کروایا، اور بہت ساروں کو ہم نے ایون پروجیکٹ مینجمنٹ پہ لمس سے ٹریننگ دلوائی۔ ہم نے اسی زمانے میں انوائرمنٹل جرنلزم کا جو آپ کہیں کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی ٹریننگ ہم نے کروائی، مختلف جگہوں پہ ایکسپوجرز کروائے۔ تو انوائرمنٹل جرنلزم اس زمانے میں ہم نے گلگت بلتستان میں سپورٹ کیا۔ جرنلسٹ تو خود ہی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے امپیٹس ان کو ملنے سے یہ ایک جرنلزم، مختلف قسم کے فورا آئے، NGOs کا فورم آیا، اسی طرح ایگریکلچر کے ہم نے راؤنڈ ٹیبلز کروائے، واٹر پہ راؤنڈ ٹیبلز کروائے، انرجی پہ راؤنڈ ٹیبلز کروائے، اور 22 سبجیکٹس پہ۔ اور یہی چیز پھر بعد میں KIU نے پک کیا اور ان کے اوپر PhDs کروائے ہیں، ان میں سے کچھ میں ہوئے، کچھ پہ نہیں ہوئے۔ ذکر آ گیا تو ہمیں پھر ایک اور ٹرانزیشن آپ کے کیریئر میں نظر آتی ہے ذاتی حیثیت میں، جو میں جانتا ہوں کہ اتنا ایک ڈیولپمنٹ کے مین ایرینا میں رہنے کے بعد آپ پھر ایک یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں، شاید اس کے بعد امیڈیٹلی یہ تھا؟ بس اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ اسٹریٹجی بنی اور اٹ واز ایکلیمڈ اینڈ اپریشیٹڈ ویری ویل بائی آل، تو جب ہم اس کی پریزنٹیشن کر رہے تھے تو ہم نے کشمیر افیئرز کانا منسٹری ہوتی تھی، تو شیرپاؤ صاحب منسٹر تھے، تو ہم نے وہاں ان کی پریزنٹیشن کر لی جو یہ اپروو ہو گئی۔ اس زمانے میں نجم صاحب VC تھے، تو نجم صاحب اس کنسلٹیشن کا پارٹ تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، آپ نے KIU جوائن کرنا ہے۔
Don't you see کہ there was entirely a different chapter in your life کہ آپ وہاں پہ academic management میں چلے جاتے ہیں یا health management سے آپ development sector properly and then from there the transition is towards کہ آپ academic management میں چلے جاتے ہیں straight away. تو اس کا کیا آپ جی بالکل اس وقت یہ تھا کہ یہ 2007 کی بات ہے. میں IUCN میں نے 2004 میں چھوڑ دیا, تو 5, 6 اور انیشل 7 میں فری لانس کنسلٹنگ کرتا تھا. اس دوران میں ہم نے AKDN کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان کی ایجوکیشن پالیسی ہم مرتب کر رہے تھے, اور اس میں نیشنل کنسلٹنٹ تھا, ایک میرے ساتھ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ, میں نیشنل کنسلٹنٹ. تو اس دوران میں کنسلٹیشنز KIU کے ساتھ بھی ہوئے. تو نجم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے, اس لیے کہ 2002 سے جب یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی ہے 2007 تک 5 سالوں میں 5 رجسٹرار چینج ہوئے ہیں اور ہمیں رجسٹرار نہیں مل رہا ہے. تو میں نے ان کو ریگریٹ کیا, میں نے کہا کہ یہ میں ایز رجسٹرار کام نہیں کر سکتا, ایز اکیڈمیشین میں کام نہیں کر سکتا. میں میکسیمم جو کر سکتا ہوں وہ ایز مینیجر کر سکتا ہوں, ایڈمنسٹریٹر کام کر سکتا ہوں, لیکن ایز اکیڈمک انسٹیٹیوشن میں میرا ان ڈیپتھ کام کرنا اور ایز رجسٹرار میرے لیے میرے خیال سے کافی مشکل ہوگا. لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کل آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ KIU میں جائے, تو جانا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی کوالٹی کے لیے آپ کو یہاں آ کے قربانی دینی ہوگی. تو میں نے کہا چلیں پھر اس کو لرن کرتے ہیں. مجھے میرے خیال سے 6 مہینے کم از کم لگے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں KIU کو, اور 5 سال پھر میں نے more than 5 years I served there. ڈاکٹر صاحب, جہاں تک ہمیں ایک آپ کے کیریئر میں ایک وہی جو لفظ میں یوز کر رہا تھا ٹرانزیشن نظر آ رہی ہے. آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے آتے ہیں, ہیلتھ مینجمنٹ سے آتے ہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بیٹھتے ہیں. ایک بہت ہی اہم ڈاکومنٹ آپ کے اس پروجیکٹ کے آؤٹ کم کے طور پہ GB کے جہاں GB کے تاریخ پہ یا ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ کوئی ڈاکومنٹ بنے گا, اس ڈاکومنٹ کو ریفر کیا جائے گا. آپ کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن یہاں پہ ہے. پھر آپ ایک نیا بننے والے کے ادارے کے اندر آپ کام شروع کرتے ہیں, اور اس کو اٹھانے میں آپ کا بہت کلیدی کردار رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو جو گفتگو کا سلسلہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ منقطع کرتے ہیں. آپ کی کنٹریبیوشنز اور آپ کا جو ایک وسیع تجربہ ہے اس ڈیولپمنٹ فیلڈ کے اندر اور پھر اکیڈمک مینجمنٹ کے اندر, پھر اس نے آپ کو کئی اور طرح کے کاموں کے ساتھ منسلک کیا, اور وہ شاید آپ کے ایسے زیادہ امپیکٹ والے کام ہیں کہ وہ ایک اور پروگرام میں ہم اس کو سمونا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر احسان اللہ میر صاحب اس پروگرام میں موجود تھے. ایک اور پروگرام ہم ان کے ساتھ کریں گے, ان کے آگے کی اچیومنٹس اور گلگت بلتستان کے اوپر, اس کے اثرات کے اوپر. پروگرام دیکھ کے اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.